جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی افطار نشریات جو لے کر آپ کے سامنے آئے. مسکراتا رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل شاہ صاحب، اور ہمارے ساتھ جہاں راہی صاحبہ موجود ہیں، فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جہاں راہی صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی، شکیل شاہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، تو آپس سے ذرا مزید کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. آپ یہ بتائیں کہ گھریلو لائف کے ساتھ ساتھ افواہ اور یہ ایکٹنگ اور تمام چیزوں کو کیسے مینیج کیا؟ ہاں، گڈ کویسچن. مگر یہ ہے کہ جب انسان اتنے بہت سے کام کرنا چاہے گا تو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے. تو میرے لیے سب سے مقدم میرا گھر تھا. بے شک. تو اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے ایک دن بیٹھ کے ہم نے ایک طے کیا کہ بھئی گھر والوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تمہاری ان سے، بالکل معصوم سی وہ ہے، خواہش ہے، ایکٹنگ کر لی، ریڈیو پہ چلے گئے، کوئی سوشل ورک کر لیا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ کہ گھر جو ہے نا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا دباؤ نہیں آنا چاہیے کہ کیونکہ میں نہیں ہوں تو گھر سفر کر رہا ہے. شوق اپنے پورے کرو اس حد تک جبکہ بچوں سے یا گھر کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ پڑے. تو ساری زندگی بیٹا میں نے اپنے گھر کو اولیت دی. اب جیسے شروع میں بچے میرے چھوٹے تھے، میں نے کافی دیر سے، جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں نے شروع کیا تھا، تو اس وقت ان کو میری بہت ضرورت تھی. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر بچوں کے امتحان ہیں یا کوئی اور ایسا کوئی گھر میں مسئلہ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو کوئی اچھا سا کبھی آفر بھی آیا تو میں نے کہا نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتی، میرا یہ کمٹمنٹ گھر کے اندر زیادہ ہے. اسی طرح سے سوشل ورک کا بھی تھا کہ ہمارے ٹائم مقرر تھے اور 8-9 بجے کے بعد میں نے کبھی کوشش کی کہ میں کبھی کام نہ کروں. ایون اپنے یہ ٹیلی ویژن کے پلیس کی ریکارڈنگ کے اندر سب کو پتہ تھا کہ آپا جو ہے نا وہ 9 بجے شور مچانا شروع کر دیں نکل جاتی ہیں. ہاں کہ جائے. تو ہاں شادی وادی کے جو سین ہوتے تھے وہ تو بعض بہت دیر ہو جاتی تھی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نارملی میں جلدی گھر آ جایا کرتی تھی. تو میرے اپنے ایک سسٹم جو تھا میرا سیٹ تھا، تو اس کے اندر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور گھر کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی رنجشیں پیدا نہیں ہوئی کہ شوہر کو شکایت ہے کہ بھئی تم اتنی دیر تھی میں تو گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں، تم کدھر ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں کبھی ہوئی نہیں. جو کچھ بھی ہم نے کیا سب نے مل جل کر کیا اور ایک دوسرے کی مرضی سے کیا. صحیح ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا زندگی میں. اچھے طریقے سے ساری چیزیں. ہاں میں نے بہت ٹریول کیا کیونکہ میرا تعلق اپوا سے تھا اور ہماری جو افیلیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ہیں. باہر کی آرگنائزیشن کے اندر میں ان کی ایگزیکٹو پہ 8-10 سال تک رہی میں، تو اس سلسلے میں مجھے باہر بھی جانا پڑتا تھا. وہ کہ وہ ہفتہ بھر کے لیے ہوتا تھا، 3 دن کے لیے ہوتا تھا، 4 دن کے لیے. لیکن یہ کہ ہر چیز جو ہے نا ایک خاص دائرے میں رہ کر کرو تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل بالکل. کیا میسیج دینا چاہیں گی رمضان کے حوالے سے؟ میسیج اس رمضان کے مہینے میں کیا میسیج دے سکتی ہوں؟ ہر شخص جو ہے وہ اس وقت رمضان کی گویا ایک سائے کے اندر ہے اور ایک برکتوں کا مہینہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس مہینے کو محض ایک تہوار کی طرح نہ منایا جائے، کیونکہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تہوار مناتے مناتے جو اس کی اصل روح جو ہے رمضان کی وہ بھول جاتے ہیں. یہ نہ کریں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اوپر بھی ایک اچھا اثر نہیں پڑتا. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رمضان کی جو افادیت ہے اس کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے بنسبت اس کے کہ آپ بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ بے شک کریں، لیکن اس حد تک نہ کریں کہ جو اس کی مذہبی اس کی جو وہ ہے تو وہ مجروح نہ ہو. بس کیونکہ یہ بہرحال یہ عبادت کا مہینہ ہے، بجائے سے کہ رات کو آپ ہلے گلے کے اندر گزاریں، رات کو بیٹھ کے تھوڑی سی عبادت بھی کر لیا کریں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. شکیل بھائی کیا تھوڑی زیادہ عبادت کریں؟ لیکن ہم لوگ کرکٹ میں اور وہ بھی ضروری ایکٹیویٹی، نمازیں پڑھ لیں تو خیر ہے، کرکٹ وغیرہ کھیل سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. کہ کیا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دکھاوے سے بچیں. ہاں بس یہ دکھاوا جو ہم کرتے ہیں نا، خاص طور پہ دکھاوے کے لیے لوگ برباد ہو جاتے ہیں.
बुलंद भाई आप अच्छा, लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं, कर देते हैं। जेलस होके लोग जो है ना, हाँ जी, उससे बर्बाद असद, होते हैं। आप दिखावा सबसे बड़ी मैं तो बुरी कोई चीज़ है। चॉकलेट भी खरीद रहा होता हूँ बच्चों के लिए, तो ये सोचता हूँ कि बराबर में कोई बच्चा खड़ा हुआ ये ना देख रहा हाँ, हूँ ये- कि मैंने ये- दोस्तों की चॉकलेट खरीदी है, वो बेचारा नहीं खरीद सकता। अच्छा, लोग भी आपसे डर रहे होते हैं कि छीन ना ले। हाँ, ये बहुत ये भी बड़ी होता है कि कहीं उठा के ना भाग जाए। हाँ नहीं तो दिखावा नहीं। तो मैं तो यही दुकानदार कहती भी हूँ डर ना, रहा होता है कि यार हाँ, शकील भाई दुकान पे आ गए, जल्दी जल्दी समेटने सही बात लगते है, हैं, कहते हैं, मैं आपसे रमजान में बस वो कहते हैं, यही मैं है आपसे ना। छुपा रहा हूँ। हाँ ये तो है ना कि बेचारे बच्चे जो होते हैं जो कि जिनको नसीब नहीं है जी, जी, चीज़ें, तो उनके लिए हमें कोई थोड़ा सा ज़रूर करना अब हम उन्हीं के सामने जूतों के सॉरी बंडल लेकर आ रहे बंडल लेके आ हैं, रहे हैं। शॉपर लेकर आ रहे हैं, जूते उसमें ब्रांड भी नजर आ रहा है उसमें। नहीं है तो कम से कम खाली डब्बों को ही वो लोग दिखावे के लिए सोचते हैं, नहीं भी जूते खरीदे हैं तो ब्रांड वाले डब्बे ब्रांड वाले डब्बे और लेके आ रहे हैं। वो लेके जा रहे हैं कि यार फला फला अब वो ब्रांड सारा। बराबर वाला चलिए बहुत- खैर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चले आपकी तरफ अभी दोबारा आएंगे और ख़ास तौर पे मेरा पहला रोज़ा बच्चों की जो रोज़ा कुशाई का सेगमेंट उसमें जाएंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे हमारी खुलसी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान।